السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. محمود اسلامک انگلش میڈیم اسکول کا محترم مینجمنٹ، معلمین اور معلمات، طلباء اور طالبات اور معزز شرکاء اجلاس، اب تک عصر بعد سے یا 3 بجے سے اب تک آپ سب محمود اسلامک انگلش میڈیم اسکول کے طلباء و طالبات کا مظاہرہ دیکھ اور سن رہے تھے کہ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اساتذہ اور مینجمنٹ اس بات کہ جن امیدوں کے ساتھ آپ نے اپنے نونہالوں کو، معصوموں کو، بچوں کو اس اسکول کے حوالے کیا ہے، تو اسکول میں آپ کے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، وہ کیا حاصل کر رہے ہیں، اس کا ایک بہترین ثبوت، نمونہ یہاں آج اسٹیج پر پیش کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا، سارے پروگرام بڑے دلچسپ بھی تھے، دلجذب بھی تھے، دلکش بھی تھے۔ ہماری آنکھوں کی لذت کا سامان بھی رہا اس میں، ہماری سماعتوں کی لذت کا سامان بھی رہا اس میں، اور ہم سب کے ذوق کی غذا بھی رہی اس میں۔ بہرحال بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں اس اسکول کے تمام معلمین اور خصوصاً مینجمنٹ۔ بھائی عبدالکبیر کے حق میں ڈھیر ساری مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ بڑی محنت، بڑی جستجو اور بڑی جاں فشانی سے وہ اس اسکول کے کارواں کو آگے بڑھا رہے۔ آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے مہینوں پہلے انہوں نے ہم سے وعدہ لے لیا، اس سے اب آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ ان کو اپنی اسکول سے، اپنی اس ادارے سے، اپنی اس تعلیم گاہ سے کتنی دلچسپی ہے کہ مہینوں بعد آنے والے پروگرام کے سلسلے میں وہ مہینوں پہلے سوچتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں بھائی عبدالکبیر اور ان کے ساتھ اساتذہ کی جو ٹیم ہے، مینجمنٹ ہے، سب کے خدمت میں ہدیہ تقدیم پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ جو مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے، اس کے پیچھے کوئی معمولی محنت نہیں ہے، بڑی محنت ہے۔ اساتذہ نے بڑی عرق-ریزی سے کام لیا ہے۔ بچوں کو پڑھانا، دیکھو بڑوں کو پڑھانا بہت آسان ہوتا ہے، نوجوانوں کو پڑھانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن یہ کم سن بچوں کو پڑھانا، کم سن بچوں کو سکھانا، کم سن بچوں کو کچھ بنانا، یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اور آج اسی چیلنج میں کامیاب ہو کے دکھائے ہیں کڑپا کے اس اسلامک اسکول کے مینجمنٹ کے لوگ اور یہاں کے معلمین اور معلمات۔ دیکھیے، میں اپنی بات کچھ اسلامک اسکولز کے پس منظر کے حوالے سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ اسلامک اسکولز کا جو سلسلہ چلا، ہمارے خیال میں سب سے پہلے اس کی بنیاد ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ و فرج عنہ، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی بنیاد ڈالی۔ اچھا، اس کا پس منظر کیا تھا، ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے، آج سے اسلامک اسکول شروع ہونے سے پہلے جو ہمارے تعلیمی ادارے تھے وہ 2 قسم کے تھے، یا تو مدرسے تھے، بڑے بڑے مدرسے تھے۔ مدرسوں میں طلباء سینکڑوں کی تعداد میں داخلہ لیتے تھے، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرتے تھے، دین پڑھتے تھے، احادیث کی کتابیں پڑھتے تھے، فقہ پڑھتے تھے۔ مگر مدارس کا بہت بڑا پرابلم یہ رہا کہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے زمانے کے مزاج سے ناآشنا، زمانے کے تقاضوں سے ناآشنا، زمانے کی زبان سے ناآشنا، زمانے کے وسائل سے ناآشنا، زمانے کے امکانات سے ناآشنا، نتیجے میں قابل سے قابل استاد بھی، قابل سے قابل عالم کی صلاحیتیں بھی مدرسے کی 4 دیواریں کی حد تک محدود ہوتی۔ مدارس سے فارغ ہونے والے علماء میں وہ صلاحیت نہ ہوتی تھی کہ وہ دنیا کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے دنیا کو للکار سکے اور حق کا اعلان کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسوں میں انہوں نے صرف دینی علم حاصل کیا،
گیا ہے، اصلی علوم سے ناشنا ہے، جبکہ انبیاء کی سنت اور انبیاء کو اسوہ کیا بتاتا ہے؟ اللہ نے پیغمبروں کو جو معجزات عطا کیے اس سلسلے میں اللہ کا قانون یہ رہا کہ زمانہ جس فن میں ماہر رہتا تھا، زمانے کو جس فن میں ناز ہوتا تھا، اللہ اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو معجزہ بھی ایسا ہی دیتا کہ وہ معجزہ زمانے والوں کو اسی فن میں ہرا سکے، شکست دے سکے جس فن میں کہ زمانے کو ناز ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس بہت ترقی پر تھا، دنیا میں بڑے بڑے حکماء تھے، اطباء تھے، ڈاکٹرز تھے جو چٹکیوں میں بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی اور رسول کو معجزہ عطا کیا، دست شفا کی صورت میں عطا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ دست شفا عطا کیا جس دست شفا سے چھو کر ایسی بیماریاں اور ایسے مریض اور ایسے بیمار جو لا علاج مر سمجھے جاتے ہیں، چھو کر اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب کرتے تھے، ان کے چھونے سے برس والا صحیح ہو جاتا تھا، ان کے چھونے سے جزامی صحیح ہو جاتا تھا، اور قم بإذن اللہ کہنے سے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح پیغمبر کو اللہ نے وہ معجزہ دیا جس معجزے سے پیغمبر نے زمانے کو اسی فن میں چیلنج کیا جس فن پہ کہ زمانے کو ناز تھا، فخر تھا۔ مدارس نے اس چیز کو نہیں سمجھا تھا، مدرسے صرف دینی علوم پڑھاتے تھے، اصلی علوم سے اپنے فارغین کو آشنا نہیں کرتے تھے، نتیجے میں میدان عمل میں اترنے کے بعد مدارس کے فارغین دین کی دعوت کے تقاضوں کو کما حقہ پورا نہیں کر پائے۔ اچھا، دوسری طرف اسکول اور کالجز تھے، یونیورسٹیاں تھیں جہاں صرف اصلی علوم پڑھائے جاتے تھے، بچے انگریزی پڑھ رہے ہیں، میتھس پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، سماجی سائنس پڑھ رہے ہیں، اصلی علوم پڑھ رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی لائر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے، اور حال یہ ہے ایک آیت قرآن کی ڈھنگ سے یاد نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں یاد نہیں، ڈاکٹر ہے، ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں، لائر ہے، ماں باپ کا احترام کرنا نہیں جانتا ہے، انجینئر ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا ہے، بوڑھے ماں باپ بیمار ہو گئے ہیں، بیٹے کی خدمت کے محتاج ہو گئے ہیں، بیٹا کبھی خدمت نہیں کرتا ہے، خدمت کرواتا ہے زیادہ، اگر مجھے وہ فرما بردار بیٹا رہا کسی نرس کو لا کے رکھ دیا، کسی خادم کو رکھ دیا، ماں باپ منتظر ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ جس بچے کو ہم نے بچپن میں اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اپنے ہاتھوں سے پلایا، اپنے ہاتھوں سے پہنایا، اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اپنے ہاتھوں سے دھلایا، آج ہم اسی خدمت کے محتاج ہو گئے ہیں، کب ہمارا بچہ ہماری یہ خدمت کرے گا، وہ اپنے ہاتھ سے ہمیں کھلائے، اپنے ہاتھ سے ہمیں پلائے، اپنے ہاتھ سے ہمیں دھلائے، اپنے ہاتھ سے ہمیں نہلائے، پر یہ بچہ کبھی کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو سلیبس پڑھا ہے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیوں میں، اس سلیبس نے اسے دین اور اخلاق سے نہ آشنا رکھا، ماں باپ کی عظمت کا درس دینے کے بجائے اس سلیبس نے اس کو باغی بنایا۔ اکبر الہآبادی نے اس دور کے اسی سلیبس پہ تنقید کرتے ہوئے کہا تھا، ہم ایسی ساری کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی ساری کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خطی سمجھتے ہیں۔ ہاں، بہت زیادہ اگر پڑھ لیا تو باپ اسے دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، پرانے زمانے کی صورتحال میں بتا رہا ہوں، بچہ اچھا پڑھ لیا، ایجوکیٹڈ ہو گیا، وی آئی پی قسم کا ہو گیا، وی آئی پی دوستوں میں رہنے لگا، اسے بوڑھے باپ کا تعارف باپ کی حیثیت سے کراتے ہوئے شرم آتی، کیوں معلوم؟ باپ دیکھو، چہرے پہ داڑھی ہے، لنگی پہنا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، رومال ڈالا ہوا ہے، اپنے اس وی آئی پی دوستوں کے سامنے اس بوڑھے باپ کا تعارف باپ کی حیثیت سے کراتے ہوئے اسے شرم آتی ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی ہمارے رشتے دار ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مدرسوں کی خرابی یہ تھی، وہاں دین تھا لیکن وہاں زمانے کے تقاضوں سے آشنائی نہ تھی، اور کالجز کی خرابی یہ تھی، یہاں دنیا ہے، دین نہیں ہے، ادب نہیں ہے، اخلاق
یہیں سے پہلے تو لوگ لکھتے رہے کہ ایسا سلیبس ہونا چاہیے کہ قوم کے بچے دین بھی پڑھیں دنیا بھی پڑھیں، دینی علوم بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، حدیث بھی پڑھیں، فقہ بھی پڑھیں، انگلش بھی پڑھیں، میتھس بھی پڑھیں، سائنس بھی پڑھیں، سماجی سائنس بھی پڑھیں۔ لوگ پہلے خواب دیکھتے رہے، بلا کے کسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرتے ہوئے ہمارے خیال میں سب سے پہلا قدم ڈاکٹر ذاکر نائک نے اٹھایا کہ انہوں نے ایک اسلامک اسکول قائم کیا۔ اب اس کے بعد اسلامک اسکولز کا جال پورے ملک میں جو ہے پھیل گیا۔ میں اسلامک اسکولز میں جہاں بھی جاتا ہوں اسلامک اسکولز میں یہ بات ضرور کہتا ہوں مینجمنٹ سے بھی اساتذہ سے بھی کہ یاد رکھیے یہ اسلامک اسکولز ابھی تجربے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ اسلامک اسکولز ابھی تجربے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ اس تجربے کو کامیاب کر دکھانا آپ سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ کوئی آسان چیلنج نہیں ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ صبح سے شام تک کا جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، محدود گھنٹیاں ہوتی ہیں، ان محدود گھنٹیوں میں دین دنیا دونوں کو پڑھانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ یقیناً جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے ما لا یدرک کلہ لا یدرک جلہ، پوری طرح نہ صحیح، اگر آپ لوگ کافی حد تک بھی اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے خوابوں کو اللہ تعالیٰ شرمندہ تعبیر فرمائے۔ ایک بات تو الحمدللہ صاف فائدہ جو نظر آتا ہے، پہلے ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے تھے، کانوینٹ وغیرہ میں سب جاتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ انہیں پڑھایا جاتا تھا کہ ہم سب پہلے بندر تھے، ڈارون کی تھیوری پڑھاتے تھے، ہم سب پہلے بندر تھے، بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بنا ہے، اور ہمارا بچہ ایسے نظریات کو تسلیم کر کے آتا تھا، سیکھ کے آتا تھا اسکول سے۔ اللہ کا شکر ہے ان اسلامک اسکولز کی برکت سے آج ایسے غیر اسلامی نظریات الحمدللہ سلیبس میں نہیں رہے، اور اگر ہوتے بھی ہیں ایسے نظریات کو اسکین کر کے چھان دیا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے بچے انگلش پڑھتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، دینی ماحول میں پڑھتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے تشخص کو کھوتے نہیں ہیں، اپنے تشخص کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال محترم بھائیوں اور محترم ماں بہنوں، علم اللہ رب العالمین نے اسی علم کے ذریعے انسان کو رفعتیں عطا کی، انسان کو بلندی عطا کی۔ علم چاہے وہ شرعی ہو، شرعی علم تو آئی اس کے سلسلے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن عصری علم جسے کہا جاتا ہے وہ بھی کوئی کم اہمیت کا حامل نہیں۔ آپ بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے جو سجدہ کیا نا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے جو سجدہ کیا، کون سا علم تھا؟ وہ علم کی وجہ سے کیا، اور کون سا علم تھا؟ نماز روزے زکات کا علم تھا۔ کیا ہو حضرت آدم علیہ السلام کے جس علم کی خاطر فرشتوں نے سجدہ کیا وہ نماز روزے زکات کا علم نہ تھا، اس کو قرآن نے کہا وہ علم اسماء تھا۔ اور علم اسماء کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے علم اسماء کا مطلب یہ آدم علیہ السلام کو اس کائنات میں اس دنیا میں جو بھی چیزیں اللہ نے ہر چیز کا نام بتایا اور ہر چیز کی خصوصیت بتائی۔ دیکھو یہ پتھر ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ درخت ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ پانی ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ مٹی ہے، اس کی چیز اشیاء اور اشیاء کی خصوصیات کا علم، اسی کو تو آج اصلی علم کہا جاتا ہے۔ دیکھو جس علم کی بنیاد پر فرشتوں پر فضیلت دی گئی، فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، یہ وہی علم ہے جسے آج ہم اصلی علم کہتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی انبیاء کی میراث ہے، یہ بھی انبیاء کی میراث ہے۔ اللہ جو آدم اپنے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ کون سا علم مراد ہے؟ علم شرعی تو ہے ہی، علم دین تو ہے، وہ تو نبی تھے، آسمان سے وحی آتی تھی، وہ علم تو تھا ہی، لیکن اللہ یہاں جس علم کی بات کر رہا ہے، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، یہ اصلی علم ہے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہا نرم کیا، لوہے سے بہت ساری چیزیں وہ بناتے تھے۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، وہ اصل میں
مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب علوم ان ہاتھوں میں تھے آج تک جو ہاتھ کے، جو ذہن کے، جو دماغ کے اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ان علوم کی عظمت سے ہم ناآشنا ہیں۔ یہ علوم اگر مسلمانوں میں آ جائیں، ہمارے نوجوان پڑھے، توحید پر ایمان رکھنے والے پڑھیں، تو وہ انبیاء کی میراث کے نقطۂ نظر سے ان علوم کو دیکھیں گے اور انسانیت کی بہتر سے بہتر خدمت ہو سکے گی۔ محترم ماں بہنوں، محترم بھائیوں، یقین کیجیے یہ اللہ رب العالمین نے اس علم کے ساتھ بڑی رفعتیں اللہ نے رکھی ہیں، سربلندی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے میراث میں قارون کے خزانے نہ چھوڑو، کوئی بات نہیں، دولت نہ چھوڑو، کوئی بات نہیں، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے جاؤ۔ یاد رکھو اگر علم نہیں دو گے، تعلیم نہیں دو گے، تو جیسے میں نے کہا قارون کے خزانے میں چھوڑ کے جاؤ، تمہارا بچہ عزت کی زندگی گزارے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے کہ دولت جب آتی ہے تو دماغ خراب ہوتا ہے، دولت جب آتی ہے تو اسراف اور فضول خرچی کے راستے، عیش اور عیاشی کی طرف انسانی ذہن جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ میراث میں دولت چھوڑ کر جانے کی فکر کرتے ہیں، یہ آپ کی سوچ صحیح نہیں۔ اپنے بچوں کو تعلیم دو، انہیں پڑھاؤ، آپ علم دو، آپ انہیں دولت چھوڑ کے نہ جاؤ کے لیے اگر صحیح تعلیم دے دو گے، یہ تعلیم آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوارے گی اور یہ تعلیم آپ کے بچوں کو رفعتیں عطا کرے گی۔ اللہ نے اس علم کے ساتھ رفعتیں رکھی ہیں، سربلندی رکھی ہے۔ میں زیادہ بولنا نہیں چاہوں گا، کافی ہو رہا ہے۔ حضرت ہارون رشید میں بتا دو علم کے ساتھ رفعتیں۔ ہارون رشید خلیفہ عباسی اپنی لونڈی کے ساتھ شاہی محل کے بالا خانے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ہارون رشید نے دیکھا کہ بھیڑ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں۔ ہارون رشید نے معلوم کیا، لے جا کے دیکھاؤ یہ بھیڑ کیوں جمع ہوئے اور کس لیے جمع ہوئی ہے۔ ہارون رشید کو پتا چلا کہ اصل یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک کی آمد ہوئی ہے، عبداللہ بن مبارک کی آمد ہوئی ہے، ان سے ملنے کے لیے لوگوں کا ایک جمگٹا جو ہے جمع ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے علامہ، دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم، عابد، زاہد، متقی، خدا ترس، اللہ کے ولی، بہت بڑے عالم، ان سے ملنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں، لوگوں کا یہ سمندر۔ یہ سن کر ہارون رشید کے ساتھ ان کی جو لونڈی تھی، لونڈی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ضرور عرض کرو۔ لونڈی نے کہا بادشاہ سلامت سچ کہوں تو بادشاہ آپ میں وہ ہے، بادشاہ آپ میں وہ ہے، آپ تو لوگوں کے جسموں پہ حکومت کر رہے ہیں، اب بادشاہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ واللہ حضرات واللہ، علم کے یہ عالم وقت کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیجئے، قرآن کا حافظ بنا دیجئے، آپ دیکھیں گے اللہ اسے اتنی عزت دے گا، شہر کی جامع مسجد میں آپ کے اس معصوم کے پیچھے 500 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو سب اٹھتے ہیں، اللہ اکبر کہتا ہے تو سب جھکتے ہیں۔ یہ عزت کسی ڈاکٹر کو نہیں ملتی، کسی لائر کو نہیں ملتی، کسی سائنٹسٹ کو نہیں ملتی، دلوں پر حکومت یہ علم شرعی کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اور عصری علوم بھی اگر خدمت دین کے نقطۂ نظر سے حاصل کیے جائیں تو پھر رفعتیں ہی رفعتیں ہیں اور سربلندی ہی سربلندی۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ دور نہیں دینا چاہوں گا، میں بس انہی چند باتوں پہ ختم کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بالکل آخری میں آیا اور چند مختصر پروگرامز میں نے دیکھے، بہت اچھے رہے پروگرام ماشاءاللہ، اور بعض پروگرام سے دل بہت متاثر بھی ہوا۔ میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں معلمین معلمات کو
اور خاص کر ہمارے بھائی عبدالکبیر کو ایک مشن لے کر، ایک مقصد لے کر، ایک ہدف لے کر، ایک ٹارگٹ لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کڑپا والے میں خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اس علاقے میں الحمدللہ اس طرح کے اسلامک اسکولز، ایک سے زائد 2-4 اسکولز قائم ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے اور اپنی اسلامک اسکولز کے ساتھ تعاون کیجیے۔ جیسے ہم نے کہا ابھی یہ تجربے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اس تجربے کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری صرف مینجمنٹ پر نہیں، صرف معلمین اور معلمات پر نہیں، اس تجربے کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری آپ والدین، پیرنٹس اور سرپرستوں پر بھی عائد ہوتی ہے۔ ان اسکولز کے ساتھ تعاون کرنا، اور کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو بڑا مسئلہ نہ بنانا، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ قوم کی امانتیں ہیں، یہ تعلیمی ادارے بہت بڑی امانت ہے، اس کو امانت کے طور پر سنبھال کے لے جانا اور آنے والی نسلوں کے حوالے کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسکول میں پڑھنے والے تمام ہی بچوں کو دین کا سچا دائی، دین کا سچا خادم بنائے، اور ان کے والدین کے خوابوں کی تعبیر بنائے، دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ میں شکر گزار ہوں اسکول کے مینجمنٹ کا، بھائی عبدالکبیر کا، انہوں نے محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اصرار کے ساتھ یہاں آنے کی دعوت دی، اور شکر رب العالمین کا کہ جس کی توفیق سے میں آپ کے درمیان حاضر ہو کر کچھ دیر گفتگو کر سکا۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔